نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول یا اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے اس دا درود میں خود سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈے معاشرہ دے اندر اکثریت انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دی گھر وچ بھی کوئی نہیں سندا، پنچایت وچ بیٹھ کے برادری دے معاملات وچ بیٹھ کے بولنا چاہن تو وڈے کہندے نے تو چپ ہی رہتے چنگی گل ہے۔ جدی کوئی بھی نہ سنے نا وہ درود پڑھے تو مدینے والا ضرور سن لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لاپی دی اس زمین تے بیٹھ کے مکین گنبد خضرا نو سنان واسطے ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میں اس نو پہچان لینا ہے۔ انسان اپنی پہچان کروان واسطے نہ بڑے پاپڑ پیلدا جی، وزٹنگ کارڈ پہچان واسطے بنواندا ہے، گھر دے باہر پہچان واسطے اپنے نام دی تختی لگواندا ہے، الیکشن قریب آ جان تو سیاسی لوگاں دے بینر اور اشتہار چھپوا کے تو نیچے اپنی تصویر اور نام دیندا ہے، میلاد شریف دا مہینہ قریب آئے تو گنبد خضرا دی تصویر اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لکھوا کے تو نیچے اپنا نام اور تصویر ضرور دیندا ہے۔ اس سب پہچان دے طریقے نے۔ بعض لوگ اپنی گڈی دے پیچھے اپنا نمبر اور نام لکھ کے اوپر لکھ دے نے کہ میں ڈرائیونگ کیسی کردا ہے مینوں ضرور دسیو۔ اس سب پہچان دے طریقے نے۔ بندہ پہچان بنوان واسطے بہت کچھ کردا ہے۔ جنہیں الیکشن لڑنا ہے او دے نال بھی میری پہچان ہو جائے، جو تھانے چاہیا ہے او دے نال بھی میری پہچان ہو جائے، جو اسمبلی پہنچی ہے او دے نال بھی میری پہچان ہو جائے۔ پر یہ دنیاوی پہچانا صرف سوکھے وقت دیاں نے، اوکھا ویلا آندا جاوے تو پھر اپنے بھی پہچاننا چھوڑ دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے درود پڑھ کے تے پہچان میرے نال بنوا لے، قیامت دے میدان وچ جے ماں پہچانن تو انکار کر دیتا نبی ضرور پہچان کے تینوں جنت لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور دی بارگاہ وچ اپنی پہچان بنوان واسطے کہ ماں پیو برادری رشتہ دار نال بیٹھ کے گپاں مارن والے وہ قیامت نو کہن گے اسی نہیں جان دے، حضور فرمان گے میں جاننا ہے تنہائی وچ بھی میرے تے درود پڑھیا کردا سی۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی پہچان حضور دی بارگاہ وچ بنوان واسطے ایک دفعہ درود پاک پڑھو پھر میں گفتگو نو اگے لے کے چلدا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ساؤنڈ والے کدھر بیٹھے نے؟ اس دی نہ آواز ایکو ختم کر دیو، آواز آہستہ کر دیو تاکہ کناں نو ٹکرا کے تکلیف نہ دے اور میری ایک ایک بات لوگ سمجھ سکن، کیونکہ میں سمجھانا ہے تو توجہ۔ عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے انتہائی مہربان بھائی اہل سنت دی محافل دی رونق جناب ملک مظہر اتاری صاحب نے ٹیلی فون تے مینوں اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ عاشق مدینہ جناب قمر جاوید صاحب اور انہاں دے
رفقا اور خصوصاً مہریہ نصیریہ ویلفیئر ٹرسٹ اور لاٹھی دے غیور سنی مسلمان ایک ایسی محفل دا انعقاد کرنا چاہتے ہیں کہ جس وچ سرکار دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جائے، اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ قمر جاوید صاحب بیرون ملک نے لیکن اتھے رہ کے بھی اپنے سرکار دی محبت انہاں اپنے دل وچ رکھی ہے، اور بڑی پابندی دے نال وہ محفل دا انعقاد کرواندے نے۔ انہاں دے اہل خانہ، انہاں دے رشتہ دار اور خصوصاً خطیب اسلام محسن آل سنت حضرت علامہ قاری محمد ارشد صاحب گولروی اس مسجد دے نمازی اہل محلہ مبارکباد دے مستحق نے کہ اتنی عظیم الشان محفل دا انعقاد فرمایا۔ حضرات گرامی، محافل دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آن والیاں نو حضور دی محبت دا جام بھی پلایا جائے اور انہاں نو سرکار دی شریعت بھی سمجھائی جائے۔ جدوں بھی میلاد شریف دا ذکر ہوتا ہے تو دو چیزاں دا منانا ضروری ہے۔ اگر میلاد منانا ہے تو پھر دو چیزاں نو منانا پوے گا۔ پہلی چیز ہے کہ میلاد نو منایا جائے گا، اور دوجی چیز ہے میلاد والے نو منایا جائے گا، یعنی راضی کیتا جائے گا۔ میلاد بھی منایا جائے گا اور میلاد والے نو بھی منایا جائے گا۔ اگر صرف میلاد منان تے زور رکھیا اور میلاد والے نو نہ منایا تو پھر انہاں محفلاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ مکان تے لائٹنگ کراؤ گے نا، میں جدوں قریب آیا تو دور تو ہی پتہ چل گیا کہ اتھے حضور دے غلام بستے نے۔ مکان دی لائٹنگ نے دسیا جگمگ ہو رہا سی تہاڈا علاقہ، پر کدھرے ایسا تے نہیں کہ چائنا دی لائٹ ہی دسدی ہے کہ تسی عاشق ہو، تہاڈا عمل بھی دسدا ہے کہ نہیں دسدا کہ تسی عاشق ہو۔ صرف چائنا دی لائٹ دے ذمہ یہ کم لایا جے بس تو ہی جگمگا کے دسنا ہے عاشقاں دا گارے، بازار ٹردا ہوویں تے تیرا کردار کیوں نہ دسے کہ میں محمد مصطفیٰ دی کاپی کرن والا ہاں۔ تو بھری محفل وچ بیٹھ کے بولیں تو تیرے لفظاں دی خوشبو دسے۔ انہیں نا انگریزاں دیاں یونیورسٹیاں کولو بولن دا چج نہیں سکھیا، آمنہ دے لال کولو گفتگو دا انداز سکھیا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تیرا کردار دسے کہ تو حضور دا غلام ہے۔ مکان تے لائٹنگ کراؤ گے، انہوں کیا جاندہ ہے میلاد منانا، اور اکھاں تے حیا دا پردہ لگاؤ گے تو انہوں کیا جائے گا ہن میلاد والے نو تو راضی کر لیا ہے۔ اگر مکان تے جھنڈا لگے گا، انہوں کیا جاندہ ہے میلاد منانا، اور اگر زبان تے سچ دا زیور آ گیا ہے، انہوں کیا جائے گا کہ میلاد والا راضی پیا کردہ ہے۔ تو 1000 دیگ پکوائی اور 1000 ہاؤس وچوں ڈبے بنوائے، تو پورے علاقے وچ جا کے تقسیم کیتے، انہوں کیا جائے گا میلاد منانا۔ پر پہلا ڈبہ لے کے ناراض بھرا دے گھر چلا گئے ہیں اور جا کے آکھیا ویرا چل ایک پلیٹ وچوں نہ نبی دا لنگر کھا کے تے راضی ہو جا، یہ انہوں کیا جائے گا تو حضور نو بھی راضی کر لیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جدوں اسی حضور دا کردار نہیں اپناواں گے، محافل نو با مقصد نہیں بناواں گے، ساڈی محافل 80% با مقصد نہیں رہیاں۔ کیوں؟ کسے علاقے دے بندے نے آکھیا جی فلاں بندہ بلاؤ او دی سر چنگی ہے، کسے نے آکھیا فلاں بندہ بلاؤ او زور بوتا لگاندہ ہے، کسی نے آکھیا فلاں بندہ بلاؤ او ساڈی طبیعت دے مطابق تقریر کردہ ہے۔ کدی یہ بھی سوچ کے اتفاق نہ لاکھیا کہ اس واری وہ بندہ نہ بلائیے جو سونے محمد دا دین اچھی طرح سکھا کے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو محافل دے اندر اپنی طبیعت تک محدود نہ رہو، میرے مصطفیٰ دی شریعت تک چلے جاؤ۔ تو جدوں محفل شریعت دے مطابق ہوئے گی نا تو تواڈے بولن دا انداز بھی بدل جائے گا، تواڈے دیکھن دا انداز بھی بدل جائے گا۔ میلاد منان والا، لنگر کھان والا اور گلی وچ جا رہا ہوئے اور اسے علاقے دی بچی نو اودی اکھاں دی بے غیرتی دی وجہ تو گلی بدلنی پہ جائے، ہون دس تیرے تے کتے چ کوئی فرق رہ گیا؟ اور کتا بھی ہو جڑا ہلکا ہوئے،
ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਲਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੈਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਚਲਣਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ بھی ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਖੁਦ ਕਿਤਨਾ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اور تو اپنا کردار نال دس دے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے کرم فرمایا کہ سانو حضور دا امتی بنایا۔ تو انہوں پتہ ہے نا کہ دنیا نے حضور دا انتظار کتنا کیتا ہے۔ اس کائنات دا آغاز ہویا، کائنات بھی جڑا سب تو پہلا رشتہ قائم ہویا نا، وہ رشتہ ماں باپ دا نہیں، ماں اور بیٹے دا نہیں، بہن بھائی دا نہیں۔ کائنات دا آغاز جس رشتے تو ہویا ہے وہ رشتہ ہے میاں بیوی دا، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ میاں بیوی دا رشتہ اس تو کائنات دا آغاز ہویا اور انہاں دا نکاح کر دیتا گیا۔ نکاح تو بعد حضرت حوا نے کیا کہ میرا حق مہر مینوں دیو، میں منہ تاں دکھاواں گی پہلے حق مہر دیو، قریب اس وقت آؤ گے پہلے حق مہر دیو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میرے کول تو کچھ بھی نہیں، میں جنت تو آیا نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ نانکے نہ دادکے، نہ اجے اتھے میں کوئی زمین وچ فصل بوئی، نہ میرے کول کوئی زیور سونا چاندی کچھ بھی نہیں، حق مہر کی دیاں؟ تو اللہ نے فرمایا 20 مرتبہ محمد کریم تے درود پڑھ تو حوا دا حق مہر ہو جائے گا۔ ایک لمحہ واسطے میں تہاڈی توجہ چاہنا ہے، کائنات دی پہلی شادی ہوئی، کائنات دا پہلا نکاح ہویا تے حق مہر درود پڑھوا کے میرے رب نے اپنے بندیاں نو حکم دیتا ہے اگر تو آدم علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنا ہے اور انہاں دا بیٹا ہون دا حق ادا کرنا ہے تو تیرے نکاح تے پھر کنجریاں نہیں آنیاں چاہی دیاں یار تے درود پڑھیا جانا چاہی دا ہے، تیری شادیاں تے پھر محفل میلاد ہونی چاہی دیئے۔ ایسا نہ ہوئے کہ کولو تے مولوی بلا لویں اور شادیوں تے کنجر بلا لویں، ایسا نہیں، کیونکہ کول تے دین چیک نہیں کیتا جائے گا، شادی دے موقع تے دین چیک ہوئے گا، کیونکہ گویاں بھی کول تے مولوی نو ہی بلانا ہوندہ ہے، کنجراں بھی کول تے مولوی نو ہی بلانا ہوندہ ہے۔ پتہ تاں چلے گا تیرے گھروں ڈولی بیٹی دی نکلے تو زمانے نو پتہ چلے فاطمہ زہرا دی کنیز پئی جاندی ہے، تیرے کلو بیٹا دولہ بن کے نکلے زمانہ ویک کے آکھے لگدا ہے انہاں دا تعلق علی المرتضیٰ دے گھر دے غلامہ نال ہے، انہاں دا تعلق صدیقی اکبر دے غلامہ دے نال ہے۔ یعنی زندگی ایسی گزار کہ زمانہ لکھ چال چلے، زمانہ لکھ برائی وال براوے، پورا خاندان کوے اے بھی کرنا ہے اے بھی کرنا ہے، تو کہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی دنیا نے حضور دا بڑا انتظار کیتا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے لہن دے نال تواڈے میرے مصطفیٰ دا ذکر کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے کہندے نے بنا تے میں دیتا ہے ہن وسان والا تو بھیج دے۔ حضرت موسیٰ ذکر کر دینے، حضرت عیسیٰ ذکر کر دینے، اور پھر کتاباں دے اندر مختلف انداز وچ جو پہلیاں کتاباں سن تواڈے میرے رسول دی آمد دا ذکر ہے۔ زمانہ انتظار پیا کردا ہے، کدرے کسے نے 100 سال انتظار کیتا، کدرے کسے نے 200 سال انتظار کیتا، اور تسی تاریخ مدینہ پڑھ لو، مدینہ دے آباد ہون دا سبب ہی میرے محمد دا انتظار ہے۔ مدینہ آباد اس وجہ تو ہویا سی کہ اتھے آنا سونے نے، تو مدینہ آباد کیتا گیا، نسل در نسل
طبہ الحمیری نے نسل در نسل او خط جو تقریباً حضور دی آمد تو کئی ہزار سال پہلے لکھیا گیا سی اور پھر اسی نسل چو چل کے حضرت ابو ایوب انصاری نے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا. انتظار ہو رہے ہے, دنیا انتظار کر رہی ہے. عرب دی منڈی وچ جدوں بیٹا ماں نو ویچدا ہے نا تے ماں تڑپ کے کہندی ہے وہ کدوں آئے گا جو جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھے گا. جدوں دفن بیٹی نو کیتا جاندا ہے زندہ تو دفن ہون دی بیٹی دی روح بھی پکار کے کہندی ہے وہ کدوں آئے گا جو بیٹی نو پالن والے نو جنت وچ اپنے نال جان دی بشارت دے گا. جدوں غلاماں دے جسماں تے کوڑے مارے جاندے نے غلام بھی رو کے کہندے نے وہ کدوں آئے گا جو کالے رنگ والے نو اپنے سینے لگائے گا. وہ کدوں آئے گا جو بلال نو اتنی عزت دے گا. چلے گا زمین تے آواز جنت بھی سنائی دیتی جائے گی. زمانہ انتظار کر رہا ہے, اپنا مقدر ویکھو, ناز کرو اپنے مقدر تے. اسی پیدا ہوندے گئے, مولوی صاحب چند سانس اساں لے سن تے او آئے اور انہاں نے ساڈے کن دے قریب منہ کر کے آزان دینی شروع کیتی اور کیا اشہد ان محمد رسول اللہ. کی مطلب او مبارک ہووی تینوں ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا پیا, تو پیدا ہی محمد کریم دی امت وچ ہو گیا ہے. تو کلمہ ہی مصطفیٰ کریم دا پڑھے گا, تیرے گھر نام ہی کملی والے دا لیا جائے گا. تو میرے بھائیو رب نے اتنا کرم کر دیتا, سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا, سانو حضور دے غلاماں وچ رکھیا. اور اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگاں وچ جتنیاں امتاں نے تسی سب نالو بہتر ہو, سب نالو اچھے ہو تسی. کیوں؟ تواڈے سائیں دا نام محمد ہے, تسی میرے محبوب دی غلامی وچ آ گئے ہو, تساں کلمہ پڑھیا میرے پیارے محبوب دا, تسی سب نالو بہتر ہو. لیکن یاد رکھو اگر اعزاز بڑا ملے ہے تے ذمہ داری بھی بڑی ہے ساڈی. اگر اعزاز سانو بڑا ملے ہے تو ساڈی ڈیوٹی بھی بڑی ہے. اور ڈیوٹی کی ہے کہ صرف لنگر کھا کے چلے جاؤ, صرف ربیع الاول دے اندر بیج نالین دا سینے تے لگا لو اور سر تے ٹوپی پہن لو اور گھراں تے بتیاں لگا لو. نہیں, تیرا موبائل بھی دیکھیا جائے گا کہ موبائل کھلے کنجری دی فوٹو دس دی ہے یا گنبد خضرا دی تصویر نظر آندی ہے. تیرے موبائل دی میموری بھی دیکھی جائے گی, وچ گانے پینے یا قرآن دی تلاوت موجود ہے. جس طرح یاد رکھ تیرا موبائل گندا ہے تیرا مطلب ہے تیرا دل بھی گندا ہے, تیرا موبائل صاف ہے ادا مطلب ہے تیرا دل بھی صاف ہے. موبائل ادا کنیکشن تیرے دل نال ہے, دل جو چاہتا ہے موبائل وچ او آئے گا. گانا تاں ریکارڈ ہے کہ دل نے چاہیا سی, فلم تاں ویکھی کہ دل نے چاہیا ہے, ننگیاں تصویراں تاں ویکھیاں یہ دل نے چاہیا. تے یہ دل ہی مصطفیٰ دی غلامی والا کر لے, پھر اے دل چاہے گا میں قرآن دے صفحیاں دی زیارت کر لواں, پھر اے دل چاہے گا میں مصطفیٰ دیاں نعتاں سن لواں, پھر اے دل چاہے گا میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا, جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند. تو آؤ اسی اپنی اصلاح کر لئیے. اللہ نے ساڈے تے بڑا کرم کیتا, احسان عظیم کر دیتا ساڈے تے, اپنا محبوب عطا فرمایا. اور اسی اسے جھگڑے وچ پے ہویاں با میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اسی اسی بحث وچاں کہ ذکر کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جس دے ذکر تو رب نے کائنات دا آغاز کر دیتا ہے, تینوں اجے بھی ادا ذکر ناجائز لگدا ہے. جس دے جدوں کائنات بنائی گئی ہے, زمین جدوں بنائی گئی تو زمین ہل رہی سی. آدم علیہ السلام جدوں پیدا نہیں ہوئے اس تو پہلے جدوں ایک کائنات زمین بنائی گئی تو زمین ہل رہی سی. جبرائیل نے عرض کیتی مالک بناتے دیتی ہے تیرے حکم تے پر ہلدی پئیے. آواز آئی جا ذرا اتھے جا کے آزان پڑھ. انہیں آزان شروع کیتی اور آزان دینے جدوں میرے سونے محمد دا نام لیا تو زمین اپنی جگہ تے ساکن ہو گئی. تو میرے بھائیو مصطفیٰ کریم دا نام اتنیاں برکتاں والا جدا ذکر ہر دور دے اندر ہویا ہے, اس دا ذکر تو بے چینہ نو چین دیندا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سبحان اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے.
نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. میرے بھائی ذرا تو غلام بن کے نہ لے کے تے ویخ, اے نہ تے بے چیناں نو چین دے دیندا ہے, اے نہ تے سب نو عزت دے دیندا ہے. تو آؤ اسی حضور دی وفادار امت ہون دا حق ادا کریے. تو اس سلسلے وچ کچھ باتاں آپ حضرات دے سامنے رکھنیاں نے. موقع دی مناسبت تے میں کوئی شعر پڑھ دیاں گا, میں کوئی ترنم لگا دیاں گا, میں لگانا جاننا ہے الحمدللہ, لیکن میری آمد دا مقصد نہ سر لانا ہے اور نہ ہی تہاڈی طبیعت دے مطابق شعر پڑھنا ہے. میں نے کیا پڑھاں گا ضرور, لیکن میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں حضور دا دین تہاڈے سامنے رکھاں, حضور دی محبت اور شریعت دا پیغام تہاڈے سامنے رکھاں. شعر پڑھنا صحابہ دی سنت ہے اور شعر سننا میری آقا دی اپنی سنت ہے, لیکن وہ شعر پھر معیاری بھی ہونا چاہیے. اگر کلام پڑھن دا شوق ہے زبان اپنی رکھ پر کلام مہر علی شاہ دا ہونا چاہیے ہے. اگر کلام پڑھن دا شوق ہے تو کلام پڑھن واسطے زبان تیری ہووے پر کلام امام محمد رضا بریلوی دا ہونا چاہیے ہے. اگر تینوں کلام پڑھن دا شوق ہے تو کلام حسن رضا بریلوی دا ہونا چاہیے ہے, عبد الرحمن جامی دا ہونا چاہیے ہے, ایسے عاشق رسول دا ہونا چاہیے کہ جدے کلام نال تیرے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت آ جائے. تو آؤ اپنی قوم دی تربیت کرو, اس قوم نو دسو صدیق دی صداقت کیسی سی, عمر دی عدالت کیسی سی, عثمان دا حیا کیسا سی, علی دی شجاعت کیسی سی. اس قوم نو دسو حضور دی عزت تے پیرا دینا کتنا ضروری ہے. جذبہ خالد ابن ولید دیاں مثالاں دیو, صلاح الدین ایوبی دیاں مثالاں دیو. اگر کتاباں وچوں دسنا ہے تو محمد بن قاسم دی بات کرو, اور اگر پریکٹیکل دسنا ہے تو خادم رضوی دی تقریر سنا کے دس دینا, پتہ چل جائے گا مصطفیٰ دے غلاماں دے جذبے کیسے ہوندے نے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ماشاء اللہ. یا رسول ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تہاڈا جذبہ قبول فرمائے. تو اس واسطے نا سانو ایسے بیانات دی ضرورت ہے, ایسی محافل دی ضرورت ہے جو با مقصد گفتگو کیتی جائے. اج ساڈیاں محفلاں دے اندر ڈاکٹر آ کے نہیں بیٹھتے, آفیسر آ کے نہیں بیٹھتے, پڑھیا لکھیا طبقہ پروفیسر انہاں دی اپنیاں ہون تو بیٹھتے نے تعلقات بیچتے, ورنہ شوق نال آ کے نہیں بیٹھتے. کیوں؟ ساڈی محافل با مقصد نہیں رہیاں. اتھے جنہیں ہاتھ کھڑا نہیں کرنا وہ عاشق نہیں ہوئے گا, اتھے جنہیں پورا زور نہیں لگانا وہ عاشق نہیں ہوئے گا, اتھے جنہیں ہتھاں نو جھنڈا نہیں بنانا وہ عاشق ہی نہیں ہوئے گا. یعنی مزاج ہی بدل چکا ہے. تو اپنی محافل نو با مقصد بناؤ. کچھ چیزاں میرے ذمہ لگائیاں گئیاں نے تو میں انہاں نو بھی اور ایک دو چیزاں اصلاح دی نیت نال آپ حضرات دے سامنے رکھاں گا. سانو سب تو پہلے جس چیز دی ضرورت ہے وہ ہے تعلق باللہ. اللہ نال ساڈا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اسانے نہ رب دا بننا ہے, اسی رب دے بنے نہیں. ساڈے موبائل دے اندر نہ بہت لوگاں دے نمبر ہون گے, اور اساں کدی بھی نہ شوق نال غریب دا نمبر نہیں لیا, ہمیشہ امیر دا ہی لینے ہیں. جدے نال مطلب دے وقت وہ کم آ سکے تو وہ ہی نمبر لینے ہیں, ورنہ غریباں دے نمبر ہون بھی تے بندہ ڈیلیٹ کر دیندا ہے. کوئی بندہ عہدے تے ہوئے تے دی جان پہچان رہندی ہے, عہدہ ختم ہو گیا تو پھر کون سلام کردا جی. تو اسی ایسے لوگاں دے نمبر لینے ہیں کہ جو مشکل ویلے نہ سانو کم آ سکن.
ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, MPA ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, MNA ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਆਫਲਾਈਨ, ਤੀਸਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਆਫਲਾਈਨ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਆਫਲਾਈਨ। ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇਗਾ। ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 100 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ 98 ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ हैं। ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁम्मा व बिहम्दिका ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਸੂਰਤ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਲਿਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 12 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਹਿਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਹਿਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਿਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਿਲ ਆਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਨ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਦੀਨ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੀਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟੋ, ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਤਨਾ ਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ 3-4 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो ज़रा तवज्जो नाल गुफ्तगू भी उस सिम चल गई है कि रब नाल ताल्लुक मजबूत हो जावे ना। हुजूर फरमांदे ने मेरा रब
نہ کسے دی گوری رنگت ویکھدا ہے تے نہ کسے دا آلہ عہدہ ویکھدا ہے تے نہ جسم تے پے آلہ کپڑے ویکھدا ہے. رب ویکھدا ہے تو بندے دے دل دا خلوص دیکھدا ہے. اسی تے غریب بندے نو عید والے دن بھی نہیں نہ ملدی او دا کپڑا میلا ہے تے کدھرے ساڈا نواں سوٹ میلا نہ ہو جائے. جدوں عید دا دن ہوندا ہے نا تے تساں ویکھیا ہوئے گا لوگ گھروں اپنیاں جا نمازاں لے کے آندے نے کیوں کپڑے گندے نہ ہو جان. شریعت کہندی ہے جب تک مسجد دی صف تے پیا تنکا تیرے کپڑے یا متھے نہ لگیا رہے گا نا وہ تیری بخشش دی دعا کردہ رہے گا, وہ تیری مغفرت دی دعا کردہ رہے گا. اے مالک کے تھوڑی دیر پہلے تیرے گھروں آ کے آیا تے کریم گھر آنے والے نو نا خالی نہیں موڑدا, اس نو معاف کر دے. تو ڈاکٹر عمر لکھ دے نے انہاں نے اپنی زندگی دے کچھ واقعات لکھے جو انہاں دے مرن تو بعد انہاں دے بچیاں نے انہاں دی ڈائریاں وچوں دیکھے اور کچھ واقعات بہت اچھے سن انہاں نے چھپوائے. ڈاکٹر عمر لکھدا ہے کہ میں ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر جدوں نیا نیا بن کے آیا تو سعودیہ وچ میرے جوڑ دا کوئی ڈاکٹر نہیں سی. بڑا نام دور دور تو مریض آندے نے اتنے اسپتال موجود ہوندے نے تواڈے علاقے چ لیکن کئی دفعہ ہڈی دا ایسا مسئلہ ہو جاندا ہے وہ پھر کہندے نے سرگودے لے جاؤ لاہور لے جاؤ. تو کوئی ڈاکٹر ایسا ہوندا ہے جو بہت زیادہ ماہر ہوندا ہے تو وہ کہندے نے اس دور وچ تو میرے علاوہ سپیشلسٹ پورے علاقے چ کوئی نہیں سی. 95 سال دی عمر وچ وصال ہویا تو نئے نئے جدوں ڈاکٹر بنے تو بہت پہلے دی بات ہے. تو کہندے نے بڑا نام ہو گیا. سعودیہ دی حکومت نے دنیا بھر دے جو ہڈیاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹر سن انہاں دی ایک میٹنگ رکھی, ایک اجلاس بلایا اور سعودیہ دی طرفوں نمائندگی میرے ذمہ لگائی گئی کیونکہ بڑا ہڈیاں دا میں ہی ماہر ساں. تو جدوں دعوت آئی اور دسیا گیا کہ استقبالیہ بیان بھی تو کرنا ہے تو میں نے پھر کئی ہفتے لگا کے ایک مقالہ لکھیا جس وچ نا میں پورا زور لگا دیتا کہ میں دنیا دے ڈاکٹراں نو دساں گا کہ تواڈے نالوں زیادہ قابل ڈاکٹر سعودیہ چ موجود ہے. میں اپنے پورے علم دا زور اس وچ لگا دیتا. کہندے نے پھر وہ دن آ گیا کہ جدوں اجلاس سی میٹنگ سی مینوں جہاز دا ٹکٹ بھیجیا گیا. میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا. چند منٹاں تو بعد جہاز دی پرواز سی لیکن اعلان ہویا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا ہے تو جہاز نہیں جائے گا. میں کاؤنٹر تے چلا گیا, انہاں نو دسیا میں ضروری جانا ہے, میٹنگ بہت عام ہے. انہاں کہا جی جہاز نہیں جائے گا, بائی روڈ جا سکتے ہو. 6 گھنٹے دا سفر سی, اگر میں گڈی تے جاندا تو میں نے جانا ضروری سی. شوق بھی بڑا سی, محنت بھی بڑی کیتی سی, اعزاز ملنا سی کہ دنیا دے بڑے بڑے ہڈیاں دے ڈاکٹر نے اور میں پہلا بیان کراں گا. کہندے نے گڈی لے کے میں چل پیا. گھنٹہ سفر کیتا تو پھر آندھی بھی, طوفان بھی, بجلی دی گرج, بجلی دی چمک اور بادل دی گرج اور پھر موسم بہت خراب ہو گیا. کہندے نے میں راہ ہی بھول گیا. اس وقت نہ موبائل, نہ گوگل میپ, نہ نیویگیشن, نہ ہی لوکیشن کول سی. رستہ بھی بھول گیا. 3 گھنٹے میں بھولے ہوئے رستے تے چلدا رہا کہ شاید میں اپنے اصل روٹ تے آ جاواں. ایک چھوٹی جی آبادی وچوں گزر رہا ساں, گڈی خراب ہو گئی. بڑا پریشان اج کی پیا ہوندا ہے. جڑا مکان سامنے سی نا میں اتر کے گڈی چوں دے دروازے تے دستک دیتی. اندروں ایک خاتون دی آواز آئی, جو بھی ہے آ جاوے, دروازہ کھلا ہے. میں دروازہ کھول کے اندر گیا, سلام کیتا, انہیں جواب دیتا. میں جلدی نال کہا اماں میں ٹیلی فون کرنا ہے, مینوں ٹیلی فون چاہیے. تو انہیں آکھیا بیٹا اس علاقے چ نہ بجلی نہ فون. میں اپنی پریشانی دسی. انہیں کہا میرا مہمان بن جا, رات اتھے گزار, موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر کوئی گڈی آئے گی, ہن تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھے. میں اندر جا کے بیٹھ گیا تو کہندی ادھر آئے جھولا جس وچ میرا پوتا لیٹے ہے, تو اس نو جھولے دے اور میں تیرے واسطے کھانا لے کے آنی ہاں. وہ کھانا لے کے آئی, میں جھولے دیندا رہا, پھر میں کھانا کھان لگ پیا. غربت دے آثار اس گھر وچوں نظر آ رہے نے. بہت غریب گھر ہے,
میں کھانا کھاندیاں کھاندیاں پوچھیا کہ اس تیرے پوتے دے ماں باپ انہیں کیا دونوں فوت ہو گئے نے، بہو بھی بیٹا بھی حادثے چ مارے گئے۔ میں کیا بچہ سو رہا جھولا پی دینی ہے اپنے بازو پہ تکھانی ہے، انہیں آکھیا نہیں میں جھولا روک دی جاواں گی تے رو پوے گا۔ میں کیا وجہ؟ کہندی یہ ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے۔ میں کیا تو ایدہ علاج کرا؟ کہندی یہ ارد گرد جو ڈاکٹر نے سب نو چیک کرا بیٹھیاں، وہ کہندے نے کہ اس دا علاج صرف ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر کر سکتا ہے، وہ آپریشن کرے گا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں نو اتنا پتا چلے ہے کہ اس وقت ایسا صرف ایک ڈاکٹر ریاض وچ رہندا ہے جدا نام عمر ہے، پر سنیا اودیاں فیساں بہت زیادہ نے، مہنگا بڑا ہے، غریباں نو تے وقت بھی نہیں ملدا او دے کول جان دا۔ میرے گھر نو دیکھ بیٹا میں کتنی غریب ہاں، میں اول تے ریاض جا ہی نہیں سکدی کیونکہ اور کوئی سہارا نہیں، جے جاواں تے غریب نو وقت کتھوں ملے گا؟ تے جدا کوئی نہ ہووے نہ ادا رب ہوندا ہے۔ میں روز عشاء دی نماز پڑھ کے تے اپنا دامن رب سامنے کھلار کے کہنی ہاں مالک میں مسکین تو علا کل شین قدیر، اگر میں ریاض جان دی ہمت نہیں رکھ دی تو انہوں اتھے لے آن دی طاقت تے رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ کدی کوئی ایسا سبب بنا دے عمر نو اتھے لے آ، موڑ اودیاں واگاں، اے مالک کرم کر کدی انہوں لے کے آ۔ میرا جانا اور ہے تیرا بلانا اور ہے، میں جاواں گی تو ایک ایک پائی قرض لے کے جانا پوے گا، تو لے آویں گا پھر گل پیسیاں دی نہیں روے گی، میں جاواں گی تے وقت لینا پوے گا، تو لے آئیں گا تو وقت دی قید بھی نہیں روے گی۔ عمر کہندا ہے میرے ہاتھ چو روٹی دا نوالا گریا، میں سر پکڑ کے رون لگ پیا۔ بڈھی کہندی ہے تو کیوں پیا رونا ہے؟ میں کہ اماں اج مینوں نہ بڑا غصہ سی اپنے آپ تے کہ میرے نال کی پیا ہوندا ہے، ادھر دنیا دے ڈاکٹر کٹھے اور میں پہلا مقالہ پڑھنا ہے، اتنا اعزاز ملن والا سی، اور میں رو رہے آساں اج میرے نال کی یہ پریشان ہو گئے آساں، پر تیری جدوں گل سنی ہے تے حیران ہو گئے ہیں، او دی رحمت تے نظر گئی ہے تے ہن رو پے ہیں۔ تیری بڈھی دی خاطر آج انہیں نظام عالم بدل دیتا، تیری خاطر آج انہیں بادل چڑھائے، تیری خاطر آج انہیں بارش برسائی، تیری خاطر انہیں آج جہاز کینسل کروائے، تیری خاطر آج اس نے متکبر ڈاکٹر نو جو غریب نو ملنا پسند نہیں سی کردا آج انہوں روٹی بھی غریب دے کرو پیا کھواندا ہے۔ دیکھ اودیاں رحمتاں مینوں گریبان تو پکڑ کے تیرے گھر لے آئیاں نے، اماں عمر تیرے سامنے بیٹھے۔ تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سانو اپنے رب نال مضبوط تعلق کرنا پوے گا، وہ ایسا تعلق کہ اگ بل رہی ہے، جبریل کہندا ہے اجازت دیو تے میں اگ بجھا دیاں، فرماندے نے نہیں، کہندا ہے اجازت دیو تے میں رب نال گل کر کے آواں، فرمایا نہیں، کہندا ہے پھر آپ ہی دعا کرو رب دے نبیو اگ بجھ جاوے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل میرا رب ویکھدا پیا کہ نہیں پیا ویکھدا؟ انہیں کیا جی ویکھدا تے پیا ہے۔ فرمایا پھر تو درمیان وچ کیوں آنا ہے؟ جی انہیں بچانا ہویا تے مینوں بچاوے گا۔ میری امیداں دا مرکز صرف میرا رب ہے، میں اپنے رب تے امید ہے، میرا کام سی دے نام دا ڈنکا بجا دینا تے میں حق ادا کیتا ہے، میں نمرود دی اکھاں وچ اکھاں پا کے رب دے نام دا اعلان کیتا ہے، میں کفر دے عالم وچ کھڑے ہو کے دسیا ہے وحدہ لا شریک ہے میرا رب، تے جے رب ابراہیم دی خدمت قبول کیتی ہے پھر رب ضرور بچائے گا۔ زمانہ پیا ویکھدا ہے، سارے پہ کہندے نے بچ جا، منجنیک چل گئی، گوپیے چو باہر نکلے، اگ ول پہ جاندے نے، ایک لمحے واسطے بھی پریشان نہیں،
اگ دے قریب پہنچے اللہ فرماندا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے جدوں اتنا او دا یقین سی نا میرے تے پھر میں جبریل نو نہیں بھیجیا میکائیل نو نہیں بھیجیا قلنا اساں آپ صد ماری او اگ فوراً گلزار بڑھ جاؤ. پھر اساں آپ حکم دیتا پھر راج اور کوئی وسیلہ نہیں پایا نہ جبریل بھیجیا نہ میکائیل کسے فرشتے دی ڈیوٹی نہیں لگائی پھر اساں آپ ندا کر دیتی. صرف تو اپنا تعلق رب نال مضبوط کر. کوئی اوکھا ویلا آ گیا تے رب دی بارگاہ وچ چک جا. مشکل آ گئی ہے تے ذرا رب نو اپنے دکھڑے سنا. مصلا وچا لے اپنے رب دی بارگاہ وچ چک جا. حضرات گرامی جدوں بندہ رب دا بندا ہے نا پھر بڑا کرم ہو جاتا ہے. کراچی دے ایک بہت امیر آدمی نے اور بڑی ملاں اور فیکٹریاں دے مالک نے دنیا دار سی بندہ اچانک کایا بدلی اور دیندار ہو گیا. دین تو بیزار سی لیکن ہن دین بغیر او دا گزارا نہیں. کسے نے پوچھیا یہ تبدیلی کس طرح آئی. انہیں کہا کہ میں امیر آدمی سا تو میں اپنی فیکٹری چو کم کر کے گھر آیا. رات کافی ہو رہی سی تو میں سون دی کوشش کر رہا سا نا تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی. اچھا کدی کدی نیند نہ آوے نا تے گولی وال جلدی نہ جایا کرو سوچیا کرو کہ نیند کیوں نہیں پئی ہوندی رب میرے کولو کوئی کام تے نہیں لینا چاہتا. کدی کدی نیند نہ آ رہی ہوئے بے چینی ہوئے نا تے نہ آکھیا سر دی مالش کرو یا گولی دیو. وضو کر کے نہ 2 رکعت نفل پڑے ہو سکتا ہے رب اس ویلے تینوں اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوئے. بزرگ فرماندے نے کہ رات دا وقت ہے کمرے وچ نہ مصلا بچھیا ہے خامن چارپائی تے لیٹے ہے اور بیوی اٹھ کے تہجد پہ پڑھ دی ہے تے تہجد پڑھ کے تے وہ دعا پہ کر دی ہے اے اللہ جیڑی تو میرے نال محبت کردا ہے نا میں او دا واسطہ دینی ہاں مینوں معاف کر دے. خامن دی ہسی نکل گئی تے کہندا ہے او کملیے دعا پٹھی پہ کر دی ہیں تو دعا کر اے اللہ جیڑی میں تیرے نال محبت کردی ہاں تو پہ کہنی ہے جو تو میرے نال محبت کردا ہے تینوں کنج پتا با رب تیرے نال محبت کردا ہے کہ نہیں کردا. انہیں آکھیا ناراض نہ ہوویں تے جواب دیاں کہندا دے. انہیں آکھیا میرے نال محبت کردا ہے اس آکھیا تین کنج پتا کہندی ہے پھر تینوں مسلے تے کیوں نہیں لے کے آیا مینوں کیوں لے کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیار ہی کردا ہے نا وہ محبت ہی تے کردا ہے میرے نال جڑا کہندا ہے اٹھ تو آ کے مسلے تے بہ میں تیرے گناہ معاف کر دیاں. اٹھ آ میرے کولو منگ میں تینوں عطا کر دیاں. اٹھ آ ذرا میری بارگاہ وچ چک دے جنہاں نوں مسلے تے لے آندا ہے پھر او رو رو کے کہندے نے میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناہ اکو آس تو ساڈے دردی نہیں کوئی ہور پناہ. تو خیر وہ کہندے نے کہ مینوں نیند نہیں سی آ رہی تو سارا دن فیکٹری دے معاملات سن تو میں نے سوچیا کہ جاواں میڈیکل سٹور تو جا کے نا کوئی نیند دی گولی لے کے آنا ہے. کہندا ہے میں گڈی نکالی ڈرائیور سو چکا سی میں کیا سارا دن انہیں کم کرنا ہے میں خود ہی نہ نکل پیا گڈی تے. محلے وچوں گزر رہا سا تو محلے دی مسجد دے گیٹ کولو گزریا تے دروازہ کھلا سی تے میرے دل نے مینوں آکھیا اے دل نے مجبور کیتا تے دل وچ خیال آیا با گولی لین اجے نہ جا رک کے نہ تے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے سنیا رب اگے جھکیے تے چنگی سونی نیند آندی ہے. کہندا میں گڈی روک دیتی میں مسجد آیا پتنیاں تے بہ کے وضو کرن لگ پیا تے مینوں مسجد دے حال وچوں نہ رون دی آواز آ رہی سی. بتی بند ہے حال وچ اندھیرا ہے کوئی روندا پیا ہے. کہندے نے میں جلدی نال وضو کر کے اندر گیا بتی جلائی تے پھٹے پرانے کپڑے کوئی مزدور پیا لگدا ہے تے سجدے پہ کے روئی جا رہے ہیں.
ਉਹਦੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਫੈਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਜਦੇ ਚੋਂ, ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ کو ਲੈ کے گیا ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 रुपया जमा करा तो फिर मैं इसका इलाज करांगी। तो वक्त विलादत ਦਾ करीब है और मेरे ਕੋਲ ਤੇ 10 रुपये भी जेब ਵਿੱਚ नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਟੀ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੋਣਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਤਾਖੁਜ਼ੁਹੂ ਸਿਨਤੁਮ ਵਲਾ ਨੌਮ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਊਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਓ। तो मैं हुण अर्ज कर रहा सा मालिक जिंदगी मौत दे दौराहे ते मेरी बीवी खड़ी है, तो हुण खुद मेहरबानी कर कोई इंतजाम कर। वो कहंदा मेरे दिल विच ख्याल आया कि शायद अज ये सवाब रब मेरे किस्मत विच लिखिया सी। ये बेचैनी की वजह यह बनी कि यह सवाब रब मैनू देना चाहता है। मैं बटुआ निकालिया, 10,000 रुपया निकाल के ते नाल अपना विजिटिंग कार्ड निकालिया ते मैं 10,000 दे के आखिया पैसे रख लै ते मेरा कार्ड रख लै, अगर होर लोड़ पई ते आवी मेरे कोल, मैं तैनू होर मदद करांगा। उन्हें 10,000 लैके जेब विच पाया ते कार्ड पढ़िया भी नहीं, मेरा ना ही नहीं देखिया। कहंदा बाबू कार्ड तू अपने कोल रख लै, मेरा कम हो गया, मैनू 10,000 मिल गए। मैं कहा रख लै कार्ड, कम आएगा, किसी वक्त भी तू मेरे नाल राबता कर सकदा है। उन्हें कहा जी नहीं मैं कार्ड नहीं रखना, बस पैसे मिल गए तुहाडी मेहरबानी। मैं कहा कार्ड क्यों नहीं रखदा? कहंदा बाबू तेरा पता उदों रखांगा जदों रब दा भुल गया। सुभान अल्लाह। मैं बस एक ही पता याद किया, रब दा पता मैनू याद है। ये अज पहली बारी मेरे ते औख नहीं आई, कई मुश्किल वेले आए ने, मैं कदी किसी दरवाजे ते नहीं गया, मैं रब दे घर आ जाना है, मैं थोड़ी देर सजदे च पै के उहदे नाल गल्लां करदा रहना है, मैं रोंदा रहना है। बाबू मैं जदों भी सिर चुकदा उन्हें बंदा मेरे कोल ले आके बिठाया होंदा है, वो इंतजाम भी कर देंदा है। तेरे कोल मैं 2 बारी आवांगा, तू आखेगा इनू ते चस्का पै गया, मुफ्त खोर है। मेरे रब ने कदी भी नहीं आखिया मुफ्त खोर है। वो मदद करके कहंदा बंदिया आना ना छड्डी, मैं देना नहीं छड्डांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। एक है कि अपना ताल्लुक रब नाल मजबूत करो, दूसरी ये बात कि अपना ताल्लुक हुजूर नाल मजबूत करो। रब नाल ताल्लुक के बंदगी मजबूत होना चाहिए, हुजूर नाल ताल्लुक के गुलामी मजबूत होना चाहिए। अगर हुजूर दा गुलाम बनिया फिर आका सिर्फ मुस्तफा नू ही रखना है, फिर तेरा दस्ते तलब किसी दे सामने नहीं जाना चाहिए, तेरा राबता मकीने गुंबद खजरा नाल होना चाहिए। जेड़े यूरोप तो मंगते ने ना, ते जेड़े जनाब कहते हैं सैलाब आ गया तो हुण काल मिलाओ तो यह बटन दबा दिओ तो 10 रुपये वजीर आजम के फंड भी, वो वजीर आजम के फंड भी जाते हैं, सैलाब फंड भी नहीं जाते। असां अगे डैम फंड वास्ते भी तो एक बाबे नूं दिते सन, ना बाबा पिया लभदा तो ना फंड पिया लभदा। एक कुछ दिन रह गए ने, फिर ना फंड लभेगा ना वजीर आजम लभेगा। कुछ दिन की बात है ना, थोड़ा ही वक्त रह गया इन्हां दा, फिर नए इलेक्शन दा करीब आ जाएगा। तो हर दफा साडी कौम नूं इसी तरह उल्लू बना लिता जाता है, ये अपने अकाउंट भरते रहते हैं। खुदा दा वास्ता जे किसी गरीब की मदद करनी है तो खुद करो।
انہاں لٹیریاں تک اپنا مال نہ پہنچاؤ جنہاں دیاں یاشیاں تواڈے انہاں پیسیاں تے ہوندیاں نے۔ تو حضرات گرامی جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے ذرا توجہ نال سماعت کرنا، حضور نال غلامی دا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ امریکہ دے دتے پیسے تے تیری امید نہیں ہونی چاہیے، لندن دی آئی امداد تے تیری امید نہیں ہونی چاہیے۔ تیری امید دا مرکز خدا تو بعد ذات مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اور اگر زمانہ تیرا مخالف بھی ہو جائے، زمانہ تینو گرانا بھی چاہے، زمانہ تینو ہرانا بھی چاہے، پر یاد رکھ تیری زبان تے ایک ہی ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر ایسا وقت آئے گا پاکستان دا سابقہ صدر مرے گا تے 6 بندے جنازہ پڑھن گے، اس دے باوجود کوئی دعا واسطے نہیں آوے گا، لیکن ویل چیئر تے بہن والا میرے محمد دا غلام جدوں جائے گا تے 1.5 کروڑ بندہ جنازہ پڑھے گا۔ کیوں؟ عزتاں صرف میرے محمد دی غلامی وچ نے۔ تو حضور دے وفادار غلام بن جاؤ، تعلق مضبوط کرو۔ کیوں؟ علامہ رضوی فرماندے نے مالک نوکران دی کانڈ نہیں جے لگن دیندے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ نوکر دی کانڈ لگ جائے، اس واسطے کہ مالک بڑی شان والے نے۔ حضور اپنے غلاماں دا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھو نا، جس دا بھی کیس پیا کھل دے نا کہ انہیں اتنا پیسہ ہڑپ کیتا ہے تے پھر کدی او دے ڈرائیور دے اکاؤنٹ وچوں تے کدی او دے باورچی دے اکاؤنٹ وچوں تے کدی کسے دے اکاؤنٹ وچوں پیسے پہ نکل دے نے، ایک دا پیسہ اگلیاں ٹوٹ لیا کتھے کتھے پہ ہے۔ حضرت علامہ رضوی فرماندے سن کوٹ لکھ پت جیل وچ میرے تے انہاں ٹارچر بھی کیتا، سزاواں بھی دتیاں، سوال ایسی با تیرے کول پیسہ کتھوں آندا ہے؟ میں آکھیا تساں ساریاں دا ڈھونڈ لیا تے میرا بھی ڈھونڈ لو، کون مینوں پیا دیندا ہے، کون مدد پیا کردا ہے؟ کہندے نے اساں پوری تحقیق کیتی ہے، سانوں نہیں پیا پتہ لگدا تینوں پیسے کون پیا دیندا ہے، تو ہی دس دے۔ میں آکھیا چلے ہو گئے ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیونکہ میرا تعلق اپنے کملی والے نالے، میرا تعلق مکینے گنبد خضرا دے نالے، میں اوکھے ویلے چودھریاں وال نہیں ویدا، میں ملکہ وال نہیں ویدا، میں وزیراں وال نہیں ویدا، میں امریکہ وال نہیں ویدا۔ لوڑ پوے تے کہہ دینا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ دے خطیب صاحب نے ذرا نہ کسی ٹائم انہاں کو پوچھے ہو کہ ساڈے پاکستان دے ایک بہت بڑے عالم دین نے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار گجرات دے اندر آپ دا مزار ہے، اور آل سنت دے بہت بڑے محسن ہوئے نے، بہت بڑا آپ دا کام ہے اور آپ نے بڑی خدمت کی تھی دین دی۔ مفتی صاحب فرماندے سن اپنے طالب علماں نو حضور نال تعلق پختہ رکھے ہو، اور پھر یہ واقعات تحریرن بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب فرماندے سن کہ میں نے تفسیر نعیمی لکھنی سی، آپ دی بڑی مشہور کتاب ہے قرآن پاک دی تفسیر دی، تفسیر نعیمی۔ فرماندے نے جدوں میں نے کتاب لکھنی سی تو میں نے سوچیا کہ آمد یار چل مدینہ پاک چل دے ہاں، پہلے عمرہ کر کے مدینہ پاک آواں گے اور پھر حضور دی بارگاہ وچ آ کے نہ عرض کران گے سونیو قرآن دی تفسیر لکھنی ہے، اجازت ہے؟ کیونکہ وہ اور امتی نے جنہ دا نبی مر گیا، ساڈا نبی تے اج بھی زندہ ہے نا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو فرماندے نے کہ میں یہ نیت لے کے پہلے مکہ پاک گیا، عمرہ کیتا، پھر مدینہ پاک چل پیا۔ اے کچھ بندے کہندے نے جی اسی عمرہ کیتا ہے، حج کیتا ہے تے واپس آ گیا، مدینے کی پیا؟ کئی بندے مدینے نہیں جاندے، کہندے نے مدینے کی پیا، نبی مر مٹ کے مٹی مل گیا۔ چراغ گوڑلا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرماندے نے او ظالمہ تیری تے جرت ہی نہیں کہ تو فیصلہ کر سکے کہ میں مدینے جانا ہے کہ نہیں جانا، اصل گل اے وے تو کیوں نہیں گیا،
کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون؟ جنہوں سائیں بلان پھر انہوں اجازت ہوندی ہے اتھے جان دی۔ فرماندے نے مدینہ پاک گیا، اللہ سب نو مدینہ دکھاوے۔ ساڑھے نوجواناں نو نا آج جتنا یورپ جان دا شوق ہے ان اتنا مدینے جان دا شوق نہیں رہا۔ یورپ جان واسطے نوجوان بے چین ہے، کدی تعویز لیندہ ہے، کدی دعا کراندہ ہے، کدی رشوتاں دیندہ ہے، کسے نہ طریقے میں امریکہ جاواں، یورپ جاواں، فرانس جاواں، ماں باپ نو کہندہ ہے زیور ویچو، زمینہ ویچو، میں باہر جانا ہے۔ کدی آکھیا ابا جی ایک مرلہ یا دو مرلے ویچو، دل کردہ ہے میں حضور دا روزہ ویکھیا۔ پر وہ شوق ہی نہیں رہا، ہن وہ پیار ہی دلاں وچ نہیں۔ بندہ ادھی راتی اٹھ کے مدینے وال منہ کر کے تے آکھے وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی فرماندے نے مدینہ پاک حاضر ہویا، حضور دے روزے تے سلام بھی عرض کیتا۔ پھر میں نا بازار وچ گیا، کچھ کتاباں جو میرے کول نہیں سن اتھے مل گئیاں، میں خرید لیاں کہ تفسیر لکھنی ہے تو معاون ہون گیاں۔ میں سوچیا کہ کاغذ بھی مدینہ پاک کو لے جاواں، تو میں کچھ رجسٹر جا کے خرید لے مدینہ پاک تو کہ انہاں ہوتی تفسیر لکھنی ہے۔ سوچیا پین بھی مدینہ پاک تو لے جاواں۔ پھر میں پینہ دی دکان تے گیا، میں دیکھ رہا سا تو میری نظر پارکر دے پین تے پئی، وہ نب سی سونے دی تے مینوں بڑا پیارا لگا تے دل نے آکھیا احمد یار گل سونے دی لکھنی ہے، قلم بھی تے سونا ہونا چاہیے نا۔ تو فرماندے نے میں قیمت پوچھی تو میرے کول ادھی ادھی قیمت بھی نہیں سی، اور میں کہا کہ پیسے پورے ہیں نہیں تو بیس، کیونکہ مدینہ پاک نا بیس نہیں کرنی چاہیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند وچ بڑا مقام رکھدے نے، وہ لکھدے نے کہ ایک بندہ حج واسطے گیا تو جدوں مدینہ پاک گیا تو اتھے کھانے دا وقت سی تو کھانے وچ دہی بھی سی، تے دہی کھاندیاں کہندا ہے مدینے دی دہی کھٹی ہے تے ساڈے گراں اتھے مٹھی ہوندی ہے۔ تے جس گھر رکیا سی نا اس گھر دے مالک نو راتی حضور خواب وچ آئے، حضور دے چہرے تے جلالے، فرماندے نے اپنے مہمان نو کہے کل شام تو پہلے پہلے میرا مدد دے وے، اتھے جاوے جتھے مٹھی دہی ملے۔ اگر مدینہ پاک گئے ہو اتھے اگر ہوٹل دے اندر تہاڈی مرضی دا سامان نہیں تے چپ کرو، یار دا شہر ہے اتھے تکلیفاں دا بھی ثواب ملے گا۔ اگر کھانا تہاڈی مرضی دا ہوٹل نہیں پیا دیندا تے چپ کر کے کھاؤ، یار دا شہر ہے، جو ملدا ہے لنگر ہے نا مصطفیٰ دا اتھے اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ اے مالک جدوں چاہے گا آج دال کھواندا تے کل حلوہ بھی کھوائے گا، تو مالک دی مرضی تو اتھے رہو۔ تو کہندے نے کہ میں آکھیا بیس کی کرنی ہے، ادھی قیمت بھی میرے کول نہیں، اتنا مہنگا پہننے، تو میں خریداری کر لئی سی، پیسے ختم ہو چکے سن۔ میں رکھ کے چل پیا، دو قدم چک کے مڑ کے ویکھیا، بڑا پسند بندے نے شے لینی ہوئے تے پیسہ نہ ہوئے نا تے پھر مڑ مڑ کے شے ویکھدا جے، جیڑی پسند آ جائے نا وہ کئی واری سوچدا ہے میں کسے کولوں قرض نہ لے لواں، یہ پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، تو بندہ پھر کئی واری انہوں سوچدا ہے تے دیکھدا ہے۔ کہندے نے میں پھر چلا گیا اپنے کمرے وچ، رات گزاری، تہجد ویلے اٹھ کے تہجد دے نفل پڑھے، پھر میں مسجد نبوی چ آیا، ریاض الجنہ وچ بیٹھ گیا، نماز فجر ادا کیتی، تو میں ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے اکھاں بند کر کے درود پیا پڑھدا سا تو میرے کول کوئی بندہ آ کے بیٹھیا تے ہولی جیا میرے کن نال منہ لا کے پوچھدا ہے تیرا نام احمد یار ہے؟ میں اکھاں کھولیاں، کون میرا نام پیا پوچھدا ہے؟ تو اوہی دکاندار جدی دکان تے میں پین ویکھیا سی۔ میں کہا ہاں بھائی میرا نام احمد یار ہے۔ کہندا گجرات دا رہن والا ہے؟ میں کہا ہاں گجرات دا آیا ہے۔ انہیں جیب وچوں پین کڈیا تو کہندا اے رکھ لے، اوہی پارکر پین مینوں دے کے کہندا رکھ لے۔
میں کہا میرے کول پیسے نہیں تاں ہی چھوڑ کے آ گیا ساں. کہندا تیرے کولوں کسے پیسے منگے نے, کسے پیسیاں دی گل کیتی ہے تیرے نال؟ میں کہا یار اتنا مہنگا پین تے مینوں تو مفت کیوں پیا دینا ہے, تو تے مینوں جاندا نہیں. کہندا تینوں نہیں جاندا, روزے والے نوں تے جاننا ہے نا. میں کہا وجہ تے دس, تو اتنا مہنگا پین مینوں کیوں پیا دینا ہے؟ وہ دی ہچکی بند گئی, رو کے کہندا ہے احمد یار میں تینوں نہیں جاندا پر میری گل سن, مینوں نا عرصہ ہو گیا مدینے وچ اتھے دکان پایا, ایک زمانہ ہو گیا مدینے رہنے ہاں. میں گنبد خضرا روز ویکھدا ہاں, جالیاں روز ویکھدا ہاں, پر میں گنبد والا کدی نہیں سی ویکھیا. میں بڑیاں دعاواں کیتیاں آقا کدی دیدار کراؤ خواب وچ, مگر میری قسمت کے مینوں اجے تک دیدار نہیں سی ہویا. اج راتی جدوں میں اپنے گھر جا کے ستا نا تے مینوں حضور دی زیارت ہوئی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ کل تیری دکان تے میرا ایک غلام احمد یار نام دا آیا سی, وہ گجرات دا رہن والا ہے, انہوں پین بڑا پسند ہے, وہ دے کول پیسے کوئی نہیں, انہیں میری عزت تے بڑا پیرا دیتا ہے, انہیں میرے گستاخاں نال بڑیاں ٹکراں لیاں نے, انہیں میری آل دی بھی عظمت بیان کیتی ہے, میرے صحابہ دی عزت تے بھی پیرے دیتے نے, تے او دے کول پیسے نہیں. میرا غلام مدینیوں خالی جاوے ایک گل مینوں پسند نہیں. تو صبح فجر تو پہلے دکان کھولنی ہے, پین نکالنا ہے, وہ تینوں مسجد نبوی چ ریاض الجنہ وچ بیٹھا ملے گا, او دا نا تے وطن دا پوچھ کے نا تے انہوں میری طرفوں اے پین تحفے وچ دینے ہی, انہوں کہنے ہی اے پین کملی والے والو تحفے وچ لے لے, اے حضور نے کلے ہے, اے رکھ لے مولوی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں سی پر یار دا تعلق جے بن گیا ہے. رکھ لے مولانا کہندے نے, میں پین لے لیا, چم کے اکھاں تے لایا, وہ دے کے چلا گیا. میں حضور دے روزے ول ویکھیا, نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, صدا وسدا روے تیرا دوارا. لافی والے ہو, کوئی گلی کھلو کے تواڈے گھر دی خیر منگے دل خوش ہوندا ہے نا. اللہ فرماندا ہے فاسا یر اللہ عملکم و رسولہ, تواڈا عمل میں بھی ویکھدا, میرا یار بھی ویکھدا ہے, تے جے مدینے دی خیر منگو گے تے حضور خوش نہیں ہون گے. تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے, ہر نہ منگتا بن کے تے حضور دے مدینے دی خیر منگے. صدا وسدا روے تیرا دوارا, صدا وسدا روے تیرا دوارا. رسول اللہ 2017 نومبر دا مہینہ, علامہ رضوی اپنے مریداں تے عقیدت منداں تے نبی دے غلاماں نو لے کے فیض آباد جا کے بہ گیا. لوگاں آکھیا ٹر جا, رضوی کہندا نہیں جانا, یا جان دیاں گے یا نبی دے گستاخ کولو ستیفہ لینا ہے, اس تو بغیر نہیں جاواں گے. پھر ہر گلی بند, ہر روڈ بند, ہر جگہ تے ناکے, اندر پانی نہیں جان دینا, اندر کھانا نہیں جان دینا. دنیا پریشان, ایتے پکھے مر جان گے, پر اندر جدوں بھی جیڑا گیا ہے انہوں 5 سٹار ہوٹلاں دا کھانا اندر ملے ہے. اتھے کاجو ملے, اتھے بادام ملے, اتھے اخروٹ ملے, اتھے حلوہ ملیا, اتھے مچھیاں ملیاں, ہر قسم دا کھانا. میں کیا رضوی ہر پاسیوں راہ بند, کھانا کتھوں پیا ہوندا ہے؟ آکھے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. پاکستان وچ سب تو بڑا تندور دا سسٹم گولڈے شریف لگا ہوئے, 1 منٹ وچ 100 روٹی پکدی ہے. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے, کسے دا لنگر نہیں پیا چلدا, پر سب تو بڑا تندور سسٹم گولڈے لگا ہے. میں دربار تے جا کے کیا میرے علی شاہ جی اتنا بڑا سسٹم, اتنا بڑا لنگر کیویں پیا چلدا ہے؟ آکھے صدا وسدا روے تیرا
वारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, आखिर तक हदीस पाक अर्ज करके तो गुफ्तगू नूं खत्म कर रहे हैं। वैसे 10 बजे दुआ का टाइम सी, लेकिन 2-4 मिनट ऊपर हो गए। मेरा बयान 10 तो बाद ही शुरू होया है, 9 तो बाद। तो तवज्जो फरमाओ, मैं हजूर दी हदीस तुहाडे तक पहुँचाना चाहना है। इमामुल अंबिया फरमाते ने कल कयामत वाले दिन 3 किस्म के ऐसे बंदे होणगे कि जिस वक्त सूरज सवा नेज़े ते होवेगा, किसी चीज़ का साया नहीं होवेगा, तो अल्लाह उस बंदे नूं अपने अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा। वो 3 किस्म के ऐसे बंदे होणगे। एक हदीस विच 7 किस्म के बंदियां दा जिक्र है, 7 बंदियां दा जिक्र उत्थे। और इस हदीस भी जो मैं अर्ज करना चाहना है 3 बंदियां दा जिक्र, क्योंकि मुख्तलिफ मौके ते जिस चीज़ की जरूरत होती सी ना, हुजूर वो बयान फरमाते सन। किसी वक्त फरमाया कि जिहाद ते जाना सब नालों अफजल है, तो लोग जिहाद ते चले गए। एक दफ़ा जिहाद ते लश्कर जा रहा तो एक बंदा आके कहता है, सहाबी अर्ज करते हैं, आका मेरी माँ बीमार है, इजाजत नहीं देंदी, कहती है तू मेरे कोल रह, पर मेरा दिल बड़ा प्या करदा, मैं ना माँ नूं कह के आ गया कि मैं जिहाद ते जाना है। हुजूर ने पकड़ के फरमाया वापस जा, जाके माँ की खिदमत कर। आका जिहाद, फरमाया तैनू रब घर विच ही जिहाद का सवाब देवेगा। माँ की खिदमत कर, तेरा जिहाद माँ की खिदमत है, तैनू मुजाहिदां का सवाब माँ की खिदमत में मिल जाएगा। तो जिस चीज़ की जरूरत जिस मौके पर हुई, हुजूर ने वो बयान फरमाया। तो इत्थे फरमाया 3 किस्म के बंदियां नूं अल्लाह अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा। या रसूलल्लाह, वो केड़े बंदे ने? पहला बंदा हुजूर ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती दी परेशानी दूर करेगा। जो मेरे उम्मती दी, ओदा सका बिरा होवे या इस्लामी भाई होवे, ओदा मुसलमान भाई होवे या इस्लामी भाई होवे, सका भाई होवे, वो अपने मुसलमान भाई या इस्लामी भाई, मेरे उम्मती या मां जाए भाई दी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उन्होंने अपने अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा। लाफी वाले हाथ जोड़ के पूछते हैं, असी परेशानी दूर करते हैं या वधाने हैं? असी ते अपने घर का छापर गंदा चाह के दूजे दे बूहे अगे रख आने, असी ते अपने राह का रोड़ा जाके दूजे दे राह चटकाने हैं। वासफ अली वासफ कहता है, लोग अपने दुखों तो इतने परेशान नहीं जितने दूजियां दे सुखों तो परेशान ने। गल समझ आई? वो आप दुखी हो जान तो कोई मसला नहीं, मसला ये दूजा सुखी क्यों हो गया। ब्लड प्रेशर उदों वधेगा जदों हमसाया मोटरसाइकिल नवा ले लैंदा। जे बिरा दा बच्चा अच्छे नंबर लैके, मेरे भाईओ लोग इस बात ते भी झगड़े कर देंदे ने, बस तेरी बेटी दा रिश्ता पहले क्यों हो गया, मेरी ते जवान सी ओहदा क्यों नहीं होया। यानी इस बात ते दुश्मनियां बना लेंदे ने। हुजूर फरमाते ने जो किसी दी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उन्होंने अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा। एक बादशाह सी फौत हो गया, तो किसी ने ख्वाब विच देखिया जन्नत विच पिया टहलदा है। तो पुछण वाले ने पूछया, तू इतना नेक ते नहीं सी बस जन्नत पहुंच जावे, तो तू जन्नत किवें पहुंच गया है? उन्हें आखिया, वाकई मेरे आमाल कोई इतने अच्छे नहीं सन, पर मैं एक दिन जा रहा सा अपने घोड़े ते बैठ के, ते मेरे सिपाही थोड़े जे पीछे सन, मैं जरा अगे निकल गया, तो मैंने देखा कि एक रस्ते के किनारे ते एक बच्ची बैठी रो रही है, कपड़े फटे ने। तो मैं पूछया क्यों पी रोनी है? कहती है मेरे पैर विच कंडा चुभ गया, गरीब हाँ, माँ बाप फौत हो गए ने, यतीम भी हाँ, तो जुत्ती कोनी सी तो पैर विच कंडा चुभ गया, तो कोशिश कर दी निकालिया नहीं जा रहा। 5-6 साल की उम्र होगी बच्चे की। तो कहता मैं जल्दी नाल नीचे उतरिया, मैनू तरस आ गया, मैं सिपाहियों का भी इंतजार ना किया, मैं वह पैर पकड़ के तो कंडा देखिया, तो कंडा काफ़ी अंदर पैर दे सी और पकड़न की कोई जगह नहीं सी। तो मैनू एक तरकीब आई, मैं अपने दंदां की नोक नाल ना उहदे पैर चो कंडा कढ़िया। बस ये अमल रब नू पसंद आ गया, मेरे रब ने मेरे सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दिते ने। तो जो किसी की परेशानी, जो किसी की तकलीफ दूर करे। दूसरा कौन है? हुजूर फरमाते ने जो मेरी सुन्नत ते अमल करे, जो मेरी
ایک لمحے واسطے ذرا نہ تسی سوچو کہ اسی حضور دی کتنیاں سنتاں مندے ہیں اور کتنیاں تے عمل نہیں کردے. تسی مسجد آئے تو داخل ہون لگے ہیں, کیا پتہ ہے کہ مسجد بھی داخل ہون دی سنت کی ہے؟ کیا سنت دے مطابق داخل ہوئے؟ تساں نے وضو کیتا تو وضو کرن تو بعد حضور دی سنت کی ہے. تسی مسجد وچ آ کے بہن لگے تو پتہ ہے کہ مسجد وچ بیٹھن دی سنت کی ہے. تسی گھر کھانا کھان لگے تو کیا پتہ ہے کہ کھانا کھان دی سنت کی ہے؟ میرے بھائیو, انگریز تحقیق کر کے اس بات دا اعلان کردا ہے کہ جو طریقہ کھانا کھان دا مسلمانہ دے نبی نے دسیا ہے, بندہ اس طریقے تے کھانا کھاوے تو زندگی بھر کدی اپینڈس دا درد نہیں ہوندا. صرف حضور دی سنت دے مطابق کھا لوے. ایک بندہ حضور کو لایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر وچ روٹی پکدی ہے مگر کم ہو جاندی ہے, زیادہ پکدی ہے, کوئی بھی پیٹ نہیں بھردا, سب دے پیٹ خالی رہ جاندے نے, کم ہو جاندی ہے, سمجھ نہیں آندی. حضور نے پہلا سوال فرمایا ہکلیاں تے روٹی نہیں کھاندے؟ جی آقا اسی کلے. فرمایا ایک جگہ تے بیٹھ کے کھادا کرو. سنت یہ ہے, حضور دعوت وچ بھی صحابہ نو ایک بڑی پرات دے ارد گرد 10 صحابہ نو بٹھاندے سن, ایک برتن چو کھاندے سن. اور ایک موقع تے ایسا ہویا کہ جزام دے مرض والا ہاتھ تے جزام دا مرض ہے, اور کوئی بھی اپنی ٹولی وچ نہیں پیا بٹھاندا, با جدا ہاتھ ایسا ہے جزام دا مرض ہے. میری آقا دیکھ رہے سن, آواز دیتی, فرمایا ادھر آ جا. آقا کیوں؟ فرمایا تو تے میں رل کے ایک برتن وچوں کھانے ہیں. تو آقا کریم نے اس طرح پیار کیتا, یعنی مل کے کھلایا. چند دنوں تو بعد وہی صحابی آیا, آقا تساں ایک نسخہ دسیا ہے, اگے بچدا نہیں سی, ہن اتنا بچ جاندا ہے, میں محلے دے غریب لوگاں دے گھراں وچ بھی دے کے آ جانا ہے, تو برکت ہو گئی ہے. ساڈے ہاں نا ولیمے دا کھانا بھی سنت دے خلاف, شادی دا کھانا بھی سنت دے خلاف, ہن تے کل تے چلم دے کھانے بھی اسی سنت, شادیاں دی طرح ہن جناب ہوٹلاں وچ اور طرح طرح دے انداز نال کھڑے ہو کے کل دا بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے, ولیمے دا بھی کھلایا جا رہا ہے. اور پھر دیکھو اشفاق احمد کہندا ہے کہ ولیمے دے موقع تے جدوں ڈونگیاں دے ڈھکن چکے جاندے نے نا, تے لوگ کہندے نے کھانا کھل گیا. وہ کہندا ہے کھانا نہیں کھلدا, بندے کھلدے نے. وہ ڈھکن چکن تو بعد جویں کھرلی وچ زمیندار گوت کرے تے کہندا ہے نوکر نو باجے مجھاں نہ کھولی, کیونکہ جے کھل گئیاں تے پھر مینوں کس گوت کرن دینا. یہی ہوندا ہے باؤ جڑا پرات لے کے آ رہا ہوندا ہے, پرات ادھر گئی روٹیاں ادھر گئیاں, انہاں ظالماں نے پہلی واری اج روٹی ویکھی ہوندی ہے. اور اگر سنت دے مطابق کھا لین, ذرا تحمل کر لین, جدوں بھی دعوت ہوندی ہے نا, حضور سب تو پہلے اپنے غلاماں نو کھلاندے نے, اور سب تو آخری ٹولی وچ حضور خود بیٹھ کے کھاندے سن. کیوں؟ پہلے غلام اسی آدھے ہیں جی بوٹیاں پہلیاں وہ لے گئے تھی, اسی کی کران گے؟ جو تیرے حصے دیئے وہ تیرے پیٹ وچ ہی جائے گی. جو رزق تیرے مقدر دا ہے نا, وہ دنیا دی کوئی طاقت تیرے کو کھو نہیں سکتی. اور تیسرا بندہ جنہوں اللہ عرش دا سایہ دے گا, حضور فرماندے نے جڑا میرے تے درود کثرت نال پڑھدا ہوے گا, اللہ انہوں اپنے عرش دے سائے وچ جگہ دے گا. اللہ اس محفل نو قبول فرمائے, جو بیان کیتا ہے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اپنا تعلق بھی اپنے محبوب دا تعلق بھی نصیب فرمائے. اور جنہ دوستاں نے محبت اور پیار دے نال یہ محفل سجائی, اللہ تعالیٰ انہاں نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے. قمر جاوید ملک صاحب اس دفعہ خود تو نہیں آ سکے, لیکن انہاں نے میلاد شریف دی محفل واسطے پورا اہتمام فرمایا. اور جناب خالد جاوید صاحب, دیگر انہاں دے جتنے بھی رفقا نے, اور خصوصاً علامہ قاری محمد ارشد گولروی صاحب, اللہ سب نو دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحم پہلا کھو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام, شمع بز میں ہدایت کو سلام. جے سوہانی گاڑی
چمکاتے باقا چاند سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز سایت پہلا کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا بھیڑ میں جملی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں جملی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہلا کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بز میں یا الہی صدقہ آل رسول ای سلام آجزانہ ہو قبول. تشریف رکھو، ختم شریف پڑھنے مختصر محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حضرات حضرت صاحب نے ملے کلام کر دو. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. کریم مالک ساری حاضری قبول فرما. جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے دور تو قریب تو آئے سب نو قدم قدم تے رحمتاں عزتاں اور برکتاں عطا فرما. اے کریم مالک بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ڈاکٹر فیروز صاحب دے بھائی محمد احسان بیمار نے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک دا صدقہ انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور کینسر جیسی موذی مرض تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اے اللہ گھراں دے اندر اسپتالاں وچ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. اے کریم مالک ساڈی جسمانی مرضاں بھی دور کر روحانی مرضاں بھی دور فرما. اے اللہ ساڈی اکھ نو اگر ظاہری امراض تو بچایا ہے تو اس نو بد نگاہی دے مرض کولو بھی بچا. اے اللہ ساڈی زبان نو اگر ظاہری مرض کولو بچایا ہے تو جھوٹ دے مرض کولو بھی بچا. اے اللہ ساڈے دل نو اگر ظاہری امراض کولو بچایا ہے تو برے خیالات والے مرض کولو بھی محفوظ فرما. اے کریم مالک
ساڈا وجود ایسا کر دے کہ اسی تینوں بھی اور تیرے محبوب نو بھی پسند آ جائیے۔ اے اللہ جدی اس محفل واسطے جو اہتمام کیتا گیا اس نو قبول فرما۔ قمر جاوید صاحب، انہاں دے رفقا، انہاں دے بھائی، انہاں دے اہل علاقہ، اے اللہ انہاں سب نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرما۔ مال جان عزت و آبرو وی لافانی برکتاں عطا فرما۔ جو کلام پاک پڑھیا گیا، جو محفل ہوئی، بیان ہویا، ثنا خوانی ہوئی، سلام پڑھیا گیا، ابتدا وچ قرآن پاک دی تلاوت کیتی گئی، اے کریم مالک انسان ہونے دے ناتے اگر ساڈے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس دی معافی عطا فرما۔ اس تمام کلام دا ثواب اپنی شان کریمی دے مطابق عطا فرما۔ اس تمام کلام دا ثواب جناب قمر جاوید صاحب، انہاں دے اہل خانہ، انہاں دے بھائی، اس پورے گراں دی جانب تو ہدیتاً تحفتاً امام الانبیاء دی بارگاہ وچ پیش کردے ہاں، قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ نال تمام انبیاء کرام، حضور پاک دے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، علماء امت، صلحاء امت، شہداء امت دی ارواح نو پیش کردے ہاں، قبول اور منظور فرما۔ خصوصاً اس گاؤں دے اندر جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان اس دنیا تو چلے گئے، تمام دیاں روحاں نو پیش کردے ہاں، قبول فرما۔ حضور دی امت دے تمام وہ احباب جنہ واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں، انہاں دیاں روحاں نو پیش کردے ہاں، قبول اور منظور فرما۔ خصوصاً حضور دی امت دے شہداء اور بالخصوص شہدائے ختم نبوت دی ارواحاں نو پیش کردے ہاں، قبول فرما۔ خصوصیت دے نال اس کلام دا ثواب حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، تاجدار گوڑلا حضرت پیر مہر علی شاہ، حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر، اور خصوص بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، یمامہ تو لے کے یتیم خانہ چوک تک ہر اس شہید دی روح نو پیش کردے ہاں جس نے حضور دی عزت تے پیرا دینے ہاں جام شہادت نوش کیتا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔